السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 پر سبق موجود ہے شیخ سعدی کے اقوال۔ اس سبق میں شیخ سعدی کا مختصر تعارف موجود ہے اور ان کے اقوال موجود ہیں۔ شیخ سعدی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم یعنی استاد مانے جاتے ہیں۔ شیخ سعدی خاص طور پر اپنی حکایات اور گلستان و بوستان کے لیے بہت مشہور ہیں۔ گلستان و بوستان یہ ان کی 2 کتابوں کے نام ہیں جنہوں نے نہایت ہی مقبولیت حاصل کی۔ یوں تو انہیں اپنے اشعار اور غزلیات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ شہرت حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر جتنے بھی اشعار کہے وہ فارسی زبان میں کہے، وہ بہت ہی مقبولیت حاصل ہے انہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ جو 2 کتابیں ہیں اور جو ان کی حکایات اور جو ان کے اقوال ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی ہے۔ ان کے جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اگر ہم ان پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ ان کے اقوال میں اتنی حکمت بھری ہے، اور ان کی کتابوں کے جو تراجم ہیں وہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ شیخ سعدی کے حکمت و دانش سے بھرپور کچھ اقوال بک میں دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریک میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ مطلب دن میں ہم دنیاوی کام کریں اور رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا ہے، بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جسے اپنے سر کا خوف ہو، نہ مال کی تمنا۔ مطلب بادشاہ کو نصیحت کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو بادشاہ کو نصیحت کر رہا ہے، اس کو صحیح اور غلط بتا رہا ہے، وہ واقعی میں بہت ہی نڈر ہے، بے خوف ہے، نہ اسے اپنی جان کا اور نہ مال کا کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا ہے، دنیا کا مال زندگی کے آرام اور سکون کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ مطلب ہمیں زندگی آرام سے گزارنے کے لیے جو ہے پیسہ جمع کرنا چاہیے، نہ کہ زندگی گزارنے کا مقصد ہی پیسہ جمع کرنا بنا لینا چاہیے۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ ضروری ہے، لیکن زندگی کا مقصد ہی پیسہ جمع کرنا نہیں بنا لینا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، نادان آدمی ڈھول کی مانند ہوتا ہے، اس کی آواز بلند ہوتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ڈھول ایسا ہی ہوتا ہے نا، جیسا کہ باہر سے تو اگر اس کو بجایا جائے تو بہت بلند آواز نکلتی ہے، لیکن اندر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نادان انسان کو ڈھول سے اسی لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ اندر سے بالکل خالی ہے، چاہے وہ کتنا ہی شور مچائے، کتنا ہی زور سے بولے۔ نیکسٹ ہے، جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ بہت سمپل سی بات ہے کہ جو چیز ہم بچپن میں چھوٹی عمر میں سیکھ لیتے ہیں وہی ساری زندگی ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو اگر ہم بچپن میں سیکھ جائیں اچھی چیزیں تو زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر بچپن سے ہی غلط چیزیں سیکھتے ہیں تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اگلا شیخ سعدی کا قول ہے ہمارے پاس، اگر تو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو لوگوں پر احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا۔ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ ہم پر احسان فرماتا ہے، ہماری غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی لیے جیسے کہ اللہ ہم پر احسان فرماتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں پر احسان کریں۔ اگلا قول ہے، جو دوسروں کے غم سے بے تعلق ہے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ یہ واقعی میں ایسی مثال ہے کہ جو انسان دوسروں کے غم کو دوسروں کا غم سمجھ کر جو ہے وہ اس میں نہ تو شریک ہوتا ہے، نہ ہی اس کا دل پسیجتا ہے، اسے کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہوتا کسی کے آنسو دیکھ کر، کسی کے تکلیف کو دیکھ کر، تو وہ واقعی میں انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسی لیے تو اسلام میں جو ہے وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب درد میں تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جیسے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک پوری مسلم قوم کو، مسلم امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہو تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ہماری باڈی کے کسی بھی پارٹ میں پین ہو تو ہم پوری باڈی جو ہے وہ پین محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے ان کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان وہ شخص کہلانے کے لائق نہیں جو دوسروں کے درد سے، دوسروں کی پریشانی سے بے تعلقی کا اظہار کرے۔ اگلا ہمارے پاس قول ہے، دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے ہوئے ہوشیار رہو، ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو۔
اس میں یہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ چار دیواری میں بات کر رہے ہیں اور آپ جو چاہے بات کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو ایسا نہیں ہے. بات کرتے ہوئے ہوشیار رہنا چاہیے. اسی لیے ایک قول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند ہوتے ہیں. جس طریقے سے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے. اگلا شیخ سعدی کا قول ہے ہمارے پاس، آسمان پر نگاہ ضرور رکھو مگر یہ مت بھولو کہ پیر زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں. اس قول میں شیخ سعدی نے عاجزی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہم کتنی بھی اونچی اڑان بھرنے کی کوشش کریں، کتنا بھی اونچا سوچنے کی کوشش کریں، جتنی بھی ترقی کریں، ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی جو جڑیں ہیں، جو ہماری بنیاد ہے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی بری عادات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت میں ان عادات کی وجہ سے پھنسا ہی رہتا ہے. اگلا قول ہے ہمارے پاس، بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا، بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. اس قول میں شیخ سعدی جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے الفاظ وہاں استعمال کریں جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ کے بات کا، آپ کے الفاظ کا اثر ہوگا، ورنہ آپ بے فائدہ بات کریں گے جہاں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کے الفاظ ضائع ہی ہوں گے. اگلا قول ہے، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی سے دل کی بات کہہ کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اپنی بات شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کسی اور سے بات مت کہیے گا. تو اس بات کی طرف شیخ سعدی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں. اگلا قول ہے، جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے اور اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. مطلب ہمیں اپنی صحبت اچھی رکھنی چاہیے اور اچھے دوست بنانے چاہیے. کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. اس کا مطلب ہے شیخ سعدی اس قول میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے دوسروں کی خوشیوں پر یا کچھ دوسروں کی چیزوں پر، اس کے لیے آپ کو برا چاہنے کی ضرورت نہیں، وہ حسد کر کے اپنا خود ہی برا چاہ رہا ہوتا ہے. اگلا قول ہے، دو آدمیوں کی کوشش بے فائدہ ہے، ایک وہ جس نے مال کمایا مگر کھایا نہیں، دوسرا وہ جس نے علم حاصل کیا مگر اس پر عمل نہ کیا. مطلب یہ دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بے فائدہ کام کیا. ایک وہ شخص ہے جس نے مال تو کمایا لیکن خود استعمال نہ کیا، اور ایک وہ جس نے علم تو حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا. تو دونوں نے جو بھی کام کیا اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. اگلا شیخ سعدی کا قول ہے ہمارے پاس، بے عمل عالم ایسا ہے جیسے اندھے کے ہاتھ میں مشل، لوگ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ ایک اندھا شخص ہے، اس کے ہاتھ میں مشل ہو تو وہ اس مشل کی روشنی میں کچھ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ اندھا ہے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں مشل ہے، وہ روشنی فراہم کر رہا ہے، لوگ تو اس روشنی سے دیکھیں گے اور فائدہ حاصل کریں گے، فیض یاب ہوں گے، لیکن وہ اندھا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. تو علم بھی ایک روشنی ہے، اور عالم جو علم رکھتا ہے اس کے پاس روشنی موجود ہے لیکن وہ اس روشنی سے کچھ نہیں دیکھ پا رہا کیونکہ وہ بے عمل ہے. اگلا قول ہے ہمارے پاس، دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی کرنا اسے شیر بنانا ہے. مطلب اگر آپ اپنے دشمن کے ساتھ نرمی برتیں گے تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا. اگلا شیخ سعدی کا قول ہے، دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی تنگی اور پریشانی میں پکڑتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ a friend in need is a friend indeed. وہی دوست سچا دوست ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت کام آتا ہے. اگلا قول ہے، عقل مند اور بے وقوف میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنا عیب خود دیکھ لیتا ہے جبکہ بے وقوف کا عیب ساری دنیا دیکھتی ہے. مطلب ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، چاہے وہ عقل مند ہو یا بے وقوف. فرق ضرور ہے، فرق یہ ہے کہ عقل مند کو اپنا عیب خود دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو پہچانتا ہے، جبکہ بے وقوف کو اپنے اندر کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا اور اس کے عیب لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. اگلا اور آخری قول ہے ہمارے پاس، اپنے اچھے عمل سے کسی کو دلی خوشی دینا ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے جس کے پیچھے رنج چھپا ہو. اس میں شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ اپنے عمل سے کسی کو خوشی دیں وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اللہ کی عبادت میں 1000 سجدے کریں اور ان سجدوں میں آپ کی دلی خوشی بھی شامل نہ ہو. مطلب آپ انسانوں کو خوشی دیں وہ زیادہ بہتر ہے.
یہ حضرت شیخ سعدی کے کچھ اقوال تھے جو ہماری رہنمائی کے لیے کتاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ آپ سب اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔